یعنی زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی ادنا اعلیٰ، سب کی ملکیت اللہ کے پاس ہے. ہر کام کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی طرف ہر کام لوٹتا ہے. اچھا جی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے اس کی ایک خصوصیت اور اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت کے لوگ ہو. اخرجت للناس، تم لوگ نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. اچھا، لوگوں کے ساتھ کام کیا کر رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر یہ اہل کتاب سے مراد ہے کہ عیسائی اور یہودی، یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی بات تھی، خیر کی بات تھی، بھلائی کی بات تھی. منہم المومنون، ان میں سے کچھ تو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں. واکثرهم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت بے ایمانوں کی ہے، اکثریت فاسق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ یہ آیت نمبر 110 جو ہے، اس میں کنتم خیر امۃ اخرجت، تم بہترین امت ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت امتی خیر الامم، کہ میری امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین بنایا گیا. لفظ آیا کنتم، ماضی کا صیغہ ہے، کنتم خیر امت، پلورل کے لیے آتا ہے کنتم. یعنی اس بات کا تذکرہ ماضی میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سابقہ علم اور لوح محفوظ کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو. اس کا فیصلہ روز ازل ہی ہو چکا ہے. سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس کو امت محمدیہ کہتے ہیں. ایک تو یہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں مگر قیامت کے دن جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے ہوں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے بہترین امت رہیں گے. اور اگر اس امر سے کوتاہی کی تو پھر یہ خیر امت کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے. اچھا، جو اس آیت میں آیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، تو برے کاموں سے مراد ہے کفر، شرک، بدعات، رسومات فاسدہ، فسق و فجور، بے حیائی، حرام کاری، غلط کاری، نامعقول باتیں، یہ سب جو ہیں برائی کے اندر شامل ہیں، برائی میں شامل ہیں. مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انفرادی طور پہ بھی کرنا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی کرنا ہے. نیکی کو ترویج دینے یعنی نیکی کو رواج دینے اور برائی کو ختم کرنے کا فریضہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ذاتی حیثیت میں بھی لازم آتا ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، یہ جو امت جس کے میں اور آپ فرد ہیں، یہ امت محمدیہ، اس کے لیے یہ جو کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو اور نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے ہو.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کے افراد کو اجتماعی اور انفرادی، انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی برائی سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. نیک کام خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کے نیک کام کی طرف لے کے آنا ہے. اس کی مثال وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ جہاز پانی کا، اوپر کی منزل نیچے کی منزل، نیچے والے اپنے کام کاج کے لیے اوپر پانی کا ذخیرہ ہے لینے کے لیے آتے ہیں. اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ اوپر والے کہ بھائی اب اوپر بار بار ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور اوپر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے والے جو ہیں وہ اپنے اس پورشن میں سے ایک ہول کر کے سمندر میں سے پانی لے لیں تاکہ خود بھی جانے کی تکلیف سے بچ جائیں اور اوپر والے جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہونے کی زحمت سے بچ جائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب ڈوبیں گے، اوپر نیچے والے سب ڈوبیں گے. تو اسی لیے نیکی کے کام، ایک شخص اگر کوئی کہیں رہتا ہے کسی کمیونٹی میں اور وہ یہ کہتا بھائی مجھے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس معاملات میں نہیں پڑتا، امریکہ از فری کنٹری، ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب اینی ون، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے اس کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. طریقے سلیقے محبت کے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کے آنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور خود بھی نیکی کی طرف چلنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ اس آیت کا ریئل کنسپٹ ہے. اس بنیاد پر امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. اس بنیاد پہ بہترین امت نہیں کہ بھئی ہم یار امریکہ نماز پڑھنے امریکہ ہے، مسجد تو وہاں بہت تھی ملک میں. یہ ایسی باتیں کفر کی باتیں ہیں. مسلمان کو ہر جگہ مسلمان رہنا ہے اور اپنی مسلمانی دکھانی ہے، مسلمانیت کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، کوئی بھی دیش ہو، کوئی بھی جگہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر لفظ آیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حالانکہ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان تو بنیادی چیز ہے، لیکن ایمان کا ذکر بعد میں کیا. ایمان تو ہے ہی ہے، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے رکنا اور دوسروں کو روکنا اور نیکی کی طرف چلنا اور دوسروں کو چلانا، یہ اتنا اہم کام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کر دیا اور ایمان کو بعد میں لے آیا. اب اللہ یہ جو آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذہن میں یاد رکھیں کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کی مذمت، یعنی ان کی برائی بیان فرما رہے ہیں کہ کن کن برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، تاکہ مسلمان جان لیں اور ان بیماریوں سے اور برائیوں سے خود کو محفوظ بنا لے، محفوظ کر لے. یہ سب، اور آپ چھٹے سپارے میں پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کی ایک خرابیوں میں، جو بہت سی خرابیاں تھیں، ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتے تھے، نہی عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. یہ ان کی ایک بیماری اور برائی اللہ نے بیان کی. فرمایا اللہ نے کہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے ان کے اوپر یہ کام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. کیا آیت ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ لوگ اپنے لوگوں کو جو برائی کے کاموں کے اندر مبتلا تھے، ان برائی کے کاموں کے سے روکتے نہیں تھے. جو خود دیندار بنا ہے دیندار. تو ہمیں صرف خود مسجد نہیں آنا، کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مسلمان مسجد کی آمد سے دور ہے ان کو بھی مسجد کے رخ دکھانا ہے، مسجد کی طرف لانا. اگر
ہم لوگوں کے متعلق نیک گمان کرتے ہیں، نیک خیال رکھتے ہیں. اگر تمام حضرات ضرورت بلا ضرورت اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگیں تو مسجد کے لیے اتنی خواری اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. امام صاحب کو $2.5 دینے کی ضرورت کیا ہے تنخواہ؟ وہ بھی بچے گی، بجلی کا خرچ بچے گا، ہیٹنگ کا بل بچے گا. پتہ یہ چلا کہ مسجد اجتماع اور مجتمع ہونے کا، اجتماعیت کا گڑھ ہے، جگہ ہے. اسی لیے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ذہن میں وہی بات رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب یعنی نصرانی اور یہود ان دونوں کی مذمت فرما رہے ہیں اور ان کی برائیاں اور بیماریوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا أَذًى، سوائے ستانے کے، ستا سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تمہارے سامنے پیٹ پھیر جائیں گے، پیٹ پھیر لیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی اہل کتاب کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کبھی آپ کے ساتھی، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی طریقہ یہ آپ کو تنگ کرنے کا، آپ کو خراب کرنے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. گالی، برا بھلا کہنا، پروپیگنڈا کرنا، ستانا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کروانا، یہ سارے کام کریں گے. اور اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو لڑیں گے، لیکن پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. ختم نہیں کر سکتے، لیکن سازشیں مسلسل جاری رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے افراد جو ہے وہ سو رہے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں یہ یہود، ان کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ذلت مسلط کر دی گئی. الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے ان کے ساتھ اللہ کا غضب. وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر محتاجی. اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، کیا مطلب اس کا بھی تفصیل کرتے ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے. ویقتلون الانبیاء بغیر الحق، اور انبیاء کو، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بڑی نافرمانی کا کام اور زیادتی کا کام کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس آیت کا ترجمہ ذرا دیکھیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، مگر یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس وجہ سے سب کچھ کیا گیا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی میں بہت زیادہ آگے تھے اور زیادتی میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے. یہودیوں کو بچاؤ کی دو صورتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے بحبل من اللہ، حبل من اللہ، کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں، یعنی اس کی پناہ میں آ جائیں.
تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں، اور دوسرے یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے سائے تلے لیں، وحبل من الناس، لوگوں کی پناہ میں رہیں، کسی بھی غیر مسلم حکومت کے انڈر وہ رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ یہ یہودی اس زمانے میں بھی اپنے وقت کی مالدار ترین قوم تھے، یہ دنیا کے اندر بے یار و مددگار پھرتے تھے، کوئی ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے، امیر تھے سب سے زیادہ، اس زمانے میں بھی پیسہ ان کے پاس بہت تھا، لیکن کوئی ان کو در بدر پھرتے تھے، ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے تعاون سے انہوں نے اپنی الگ حکومت قائم کی، جسے تاحال بہت سے ممالک نے تسلیم نہیں کیا ہے، بہت سو نے کیا، بہت سو نے نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر دی، جو غیروں کے تعاون سے اس ریاست کا وجود قائم ہے، سمجھ گئے؟ اور انہی کے دم قدم سے یہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ قوم مغضوب علیہ ہے نا، مغضوب علیہم، اس سے مراد یہودی ہیں، اسی طرح آج کا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے مغضوب علیہ قوم بن چکا ہے۔ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی نصرانی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر اللہ کا جو غضب ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی طرح مسلسل نافرمانی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ تو ایک ان کی برائی اللہ نے یہ یہاں پر بیان فرما دی کہ وقتی طور پہ اگر کہیں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، جیسے آج کل ملی ہوئی ہے، تو یہ بہت سے لوگوں کی اور حکومتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے، لیکن یہ بھی عارضی ہے، یہ عارضی ان کا ٹھکانہ کب ختم ہو جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور حضور نے فرما دیا حدیثوں کے اندر کہ بھاگیں گے اس طرح کہ جس جھاڑی اور جس درخت کے نیچے چھپے ہوں گے، اس درخت کی شاخ اور ٹہنی یہ کہے گی کہ میرے پیچھے یہ چھپے ہوئے، تو ان کو وہاں سے پکڑ کے ان کو مارا جائے گا۔ جب کب آئے گا یہ وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے واقعات کو دیکھنے کے لیے ہم موجود رہیں، جس طرح آج کے حالات اور واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے اور دنیا ماہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے بڑے آج موجود نہیں ہیں، تو کل کو جو ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہماری موجودگی ہے۔ ہم اتنے بڑے فن خواہ نہیں ہیں کہ آئندہ ہونے والی تبدیلی ہمیں دیکھنا لازمی ہے، ہمارے بغیر اور ہمارے دیکھے بغیر بھی وہ تبدیلی آئے گی، جو اس کو زندہ ہوگا وہ دیکھے گا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و اسلام کے ساتھ قائم اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب ہم مریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ اب قرآن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ انصاف کی کتاب ہے، جہاں کہیں بھی اہل کتاب کی یہ مذمت کرتی ہے، برائی کرتی ہے، ایسے واقعات بتاتی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ پہلے آیا تھا 30 بارے میں جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور پیسے لے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں بڑے ایماندار لوگ بھی ہیں، ہر کمیونٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے کہ پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اچھے زیادہ ہیں، ایماندار زیادہ ہیں یا بے ایمان؟ اگر میں یہ سوال کروں تم سے، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ بے ایمان زیادہ ہے۔ بے ایمان زیادہ ہے۔ ہم علی حسین کے فتوے کے ساتھ بالکل متفق ہیں،
بالکل صحیح، بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بھی دے اور ایماندار بھی بنائے۔ اب اللہ ان اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں لیسو سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ جو ہم نے بتایا کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں۔ لیسو سواء، یہ سب ایسے نہیں ہیں، سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی جماعت بھی ہے، ایسا گروہ بھی ہے، ایسے افراد بھی ہیں، قائمۃ، ڈٹے ہوئے ہیں سیدھے راستے پہ، قائم ہیں سیدھے راہ پر، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سیدھے ریز بھی ہوتے ہیں۔ جہاں بروں کا ذکر کیا اللہ نے فوراً فرما دیا کہ ان میں نیک بھی ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، اپنے وقت کے بڑے امام مانے جاتے تھے یہودیوں کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے۔ ان کا وہ دور جو ہے وہ بھی بڑا اچھا دور تھا اسلام سے پہلے کا۔ نجاشی جس نے مسلمانوں کو حبشہ کے اندر پناہ دی تھی، عیسائی تھا، اہل کتاب تھا۔ جب یہ کفار مکہ نے بھیجا ابو سفیان کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن کو، اور کہا کہ جی یہ ہمارے یہاں کے بھگوڑے آپ کے یہاں آ گئے، یہ مسلمان، اور ان کی یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، تو اس نے کہا بھائی ایسے تو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، انہوں نے میرے یہاں اسائلم لیا ہے۔ جعفر طیار کو بلایا، انہوں نے ایک بڑی تقریر کی، انشاءاللہ جو مقام آئے گا اس مقام پہ ان کی تقریر کے الفاظ بیان، ہم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، حرام کھاتے تھے، سمجھے، ننگے طواف کرتے تھے، ماں بہن بیٹی عورت کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں تھا، بدی اور بد اخلاقی میں جو جتنا بڑا ہوا تھا اس کا وہ اتنا ہی نامور آدمی تھا۔ پھر ہمارے یہاں ایک فرد ایسا آیا، ایک شخص ایسا آیا جس نے ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ پاکی ناپاکی، صفائی طہارت کیا ہے، جس نے ہمیں حلال حرام سکھایا، جس نے ہمیں عزت نفس دی، جس نے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تبدیلیاں آئیں، یہ تبدیلیاں آئیں، یہ تبدیلیاں آئیں، یہ تبدیلیاں آئیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کنسیپٹ تھا اسلام کا، وہ اس کے سامنے پیش کیا، تو وہ ساری باتیں اور تلاوت قرآن سن کے وہ رونے لگا، اور کہا کہ بھائی ابو سفیان سے کہا تم نکل جاؤ جتنا جلدی ہو سکے میری مملکت سے باہر، آؤٹ۔ میں ان لوگوں کو، ایسے بہت سے اہل کتاب یعنی عیسائیوں میں سے بھی ایسے بہت سے افراد ہیں، اور اسی طریقے سے یہودیوں میں بھی ایسے بہت سے اچھے لوگ گزرے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں، ایسے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان اہل کتاب میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں کہ جو سیدھے راستے پہ قائم دائم ہیں، اللہ کی آیت رات کے اوقات میں، مطلب ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے یوم الآخری، آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کام میں بڑھ کر جاتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالح لوگ، نیک لوگوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں، عیسائیوں میں سے بعض ایسے ہیں، ان کی صفت بیان کی، لیکن قرآن چونکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے آیا ہے، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یہی صفات ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی امر بالمعروف والے، نہیں عن المنکر والی صفت، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر بھاگ کے دوڑ کے جانے والی صفت، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے کی صفت،
اور راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑانے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی صفت. ان میں سے کون سی صفات ہمارے اندر ہے؟ نیکی کے کاموں میں تو ہم بڑھ بڑھ کے جاتے نہیں، ہمیں تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ہم فتنے فساد کے کاموں میں. کارنر میٹنگوں کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں، بس خسر خسر پھسر پھسر، یہ اس کے اندر ہماری توانائیاں لگتی ہیں. یہ آپ کی اور میری اور یہاں کی اور وہاں کی بات نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ ایٹ لارج اس بیماری کے اندر مبتلا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. فی الواقع تو کم از کم ہمارے علاقے کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُغْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اور وہ جو بھلائی کے کام کریں گے فَلَنْ يُغْفَرُوهُ اس کی ناقدری ہرگز نہیں ہوگی. بھلائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلائی کے کام جو بھی صاحب ایمان کرے گا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، اس کی قدر کریں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی دار لوگوں کو خوب جاننے والے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اسلام لانے سے ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے اپنی کفر کی زندگی میں جو نیک کام کیے ہیں ان کو ان نیک کاموں کا اجر ملے گا. یعنی اہل کتاب کے منصف مزاج لوگ جو اسلام لے آئے ہیں اور ان کے اسلام لانے سے پہلے کے اچھے کام جو ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کئی گناہ، اسلام لانے سے پہلے کے بہت سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیک اعمال برقرار رکھے جاتے ہیں. دوسری حدیث کے مطابق اسلام لانے سے دوہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے. یعنی اس زمانے میں جیسے عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ یا نجاشی جیسے لوگ جو یہودی اور عیسائی تھے، اور ان جیسے اور بہت سے لوگ جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوہرے ڈبل ریوارڈ کے مستحق ہے. ایک یہ کہ یہ پہلے سے حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کی شریعت کو مانتے رہے اور ان کو ایمان لاتے رہے، ان پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نبوت پیش کی تو انہوں نے اس دعوت نبوت کو قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو یہ بیک وقت انہوں نے دو شریعتوں پہ عمل کیا، پہلے عیسوی شریعت یا موسوی شریعت پہ، اور اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیا. تو اللہ کے یہاں اس تعلق سے بھی یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی نیک کام کیا تھا. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُغْفَرُوهُ. اگر وہ جو کوئی نیکی کا کام کریں گے ان کے نیکی کے کاموں کی بے قدری نہیں کی جائے گی، قدر کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی داروں کو خوب جاننے والے ہیں. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب کفر کیا تو نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. اب اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرما رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ لوگ کافروں کے وہ افراد جو اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور میں نے بھی ذکر کیا ہے کئی دفعہ. پہلے آیت سن لیں پھر انشاءاللہ اس کو
مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی وہ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یعنی کفار، کمثل ریح، وہ مثال ہے ایک ہوا کی، تیز ہوا، فیہا سر، اس میں سر، پالا ہے، پالا کسے کہتے ہیں؟ سخت سردی، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ شدید ہوا، سردی والی ہوا، اس نے کیا کیا؟ اصابت حرث قوم، وہ پہنچی ان لوگوں کی کھیتی کی طرف، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، فاہلکت، تو اب اس کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، اس ہوا نے اس کھیتی کو تہس نہس برباد کر کے رکھ دیا۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ برے کاموں میں خرچ کرنے کے علاوہ، کافروں کا زیادہ تر خرچہ برے کاموں میں ہوتا ہے۔ جی کون آ رہا ہے؟ پھر وہ میں کہوں گا او لمبو صاحب آ رہے ہیں بمبئی سے، ایک ہے نا لمبو، میرے انگانے میں، اور دوں کلو، جی فاروق صاحب پہنچ گئے۔ خان صاحب آ رہے ہیں، جی خان صاحب آ رہے ہیں، کون سے خان صاحب؟ سارے وہ خان صاحب جو حرامی النسل ہیں، ماں جن کی ظاہر ہندو ہے، یا ان کی بیویاں ہندو ہیں، یا وہ خود حرامی النسل ہیں، یا آگے ان کے حرامی نسل چل رہی ہے، بڑے بڑے پیسے دے کے کہ جی یہ ہم نے لبنان سے منگایا ہے، جی یہ طائفہ، ثقافتی طائفہ، یہ ان کی کمر بہت پتلی ہے، پیٹ بالکل اندر ہے، باہر نہیں نکلا، یہ ان کو کہتے ہیں بیلے ڈانسر، یہ مڈل ایسٹرن ڈانس پیش کریں گی، بڑے پیسے اس کے اوپر لگتے ہیں، پھر وہ اس سے کماتے بھی ہیں۔ میں نے تو آپ کو اشارہ دے دیا، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کو خوب پتہ ہے، خاص طور پر ان معاملات کا تو اچھی طرح احباب صاحب علم ہے، ایسی بات نہیں۔ تو کافر لوگ برے کاموں میں خرچ کرنے کے علاوہ بعض اوقات اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اسکول ہاسپٹل قائم کرتے ہیں، یتیم خانے تعمیر کرتے ہیں، رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، یعنی سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اور نیکی کے بعض دوسرے کاموں میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ صرف کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مال کے متعلق فرمایا کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے جیسے تیز ہوا ہو، اور اس وہ ہوا سخت سرد ہو، بہت سردی ہو اس ہوا میں، کھیت پک کر تیار ہو رہا ہو، اناج بھرا ہوا ہو اور خوب لہرا ہو، اور اتنے میں سخت ٹھنڈی ہوا کا ایک بگولا، ٹھنڈا تھنڈر آئے اور اس کو ہلاک کر دے۔ بڑی سرسبز و شاداب کھیتی، کھیت کھلیان دیکھتے دیکھتے ختم ہو کر رہ جائے، اور اس کے مالک اس کا منہ دیکھتے رہ جائے۔ کفر کرنے والوں کے خرچ کرنے کی مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی ہی ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوگا، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا مال و متاع یکسر ضائع ہو گیا اور ان کے لیے مفید نہ رہا، ان کی کھیتی برباد ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کو آخرت میں کوئی صلہ نہ ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ انہوں نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا نہیں تھا، اس کی جزا آخرت میں کیسے مل سکتی تھی؟ بھائی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نیک کاموں میں خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے۔
اگر کوئی کافر جو یہاں پر کوئی نیکی کے اور ویلفیئر کے کام کر رہا ہے تو یہاں وہ کھیتی کر رہا ہے، اس کھیتی کا بدلہ اور صلہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا کچھ. آخرت اس کے لیے ایسی ہے جیسے ہوا، سخت ہوا اور تھنڈر جو ہے وہ باد و باراں وہ پکے پکائے اور لہلہاتے ہوئے کھیت کو بالکل برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ دینا ہوگا اس کی نیک کام کی جزا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے. مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو آج جو بعض غیر مسلم سوشل ویلفیئر کے نام پہ بڑی بڑی چیریٹی کر رہے ہیں، ایک تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کا کچھ جاتا نہیں، ٹیکس ویکس میں سب ان کو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ ان کو اس دنیا میں بڑے بڑے ادارے ممالک ریکگنائز کرتے ہیں، اپنے یہاں بلاتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ خود اور اس گیدرنگ کے اندر آتے ہیں، تو ایک نام و نمود ان کا ہوتا ہے. اخبارات میں انٹرویو چھپتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، ٹی وی چینلز ان کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ ان کی پوری کوریج ان کو دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خرچ کرنے کا، اور یہی وہ چاہتے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چاہت کا اور اس دنیا کے اندر وہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ آخرت میں ان کی مثال ایسی ہے کہ جس کی لہلہاتی ہوئی کھیتی تباہ برباد ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال ہے مدر ٹریسا کی. لوگ کہتے بڑی اچھی خاتون تھی، بڑی اس نے خدمت کی. کون کہتا ہے خدمت نہیں کی؟ اب اگر مدر ٹریسا مومنہ تھی تو اس کے لیے فی الدنیا والآخرہ اجر ہے. اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک کاموں کا صلہ عطا فرمائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اگر مومنہ نہیں تھی، کام نیکی کے کیے ہیں، ساری عمر اس نے اپنی اچھے کاموں کے لیے ڈیووٹ کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا صلہ اسی دنیا میں عطا فرما دیا. کتنی اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے بڑے انٹرویو بھی چھپ گئے، اور اس کی لائف پہ بڑے بڑے میگزین نے اپنے کور اسٹوری جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر شائع کر دی. ٹائم میگزین، یہ میگزین، وہ میگزین، اس کی کوریج. بڑے بڑے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے تصویر اس کے ٹائٹل پہ نہیں آتی. بہت سے ایسے ورلڈ فیم جو رسالے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ذرا یہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے کام کر رہے ہیں. کام یقیناً بہت جو بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ان کو اس دنیا میں عطا فرمائے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کے حالات پہ، تو ان کے رائلٹی مل رہی ہے اس کتاب کی. تو جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہی دے کے برابر سرابر اس کو کر دیا. آخرت میں ان کی اس نیکی کا کوئی اجر نہیں. اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. جب اتنے یہ پڑھے لکھے اور صاحب فضل صاحب علم تھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا دین کے متعلق بھی، ایمان کے متعلق بھی، لیکن اس طرف انہوں نے توجہ نہیں دی تو گویا انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اور ان کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہ ایک اور بڑے اہم اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں جس کو بڑے غور سے سننا بھی ہے اور توجہ کے ساتھ.
اب یہ آگے مسلمانوں کے ایک نصیحت ہے بڑی اہم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، اپنے لوگوں کو سوا، لا یعلونکم خبالا، لا یعلونکم، وہ کمی نہیں کرتے، خبالا، خرابی کرنے میں. کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا، یعنی صاحبان ایمان مومنین کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رازدان نہ بنانا، وہ تمہیں خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. کتنی بڑی مسلمانوں کو نصیحت ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کافروں کی مینٹلٹی کیا ہے، ذہنیت کیا ہے، اس کو قرآن بیان فرما رہا ہے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے. سمجھے؟ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہ سے. وہ منہ سے بھی ایسی بات کر چکے ہیں کہ ان کی ان باتوں سے، اس انٹرویو سے، اس اسٹیٹمنٹ سے جو انہوں نے جاری کیا، دشمنی ثابت ہو گئی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، وما تخفی صدورہم، اور وہ چھپائے ہوئے ہیں سینوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے جو منہ سے انہوں نے کہہ دیا. اللہ آگے فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، البتہ تحقیق ہم تمہارے لیے نشانیاں کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. اگر تم عقل سے کام لینا چاہتے ہو تو یہ ہم نے باتیں کھول کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، ان سے تم عقل سے کام لے لو. ہاں اب آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ہا انتم اولائی تحبونہم، ہاں یہ تم وہی لوگ ہو، تم ہو وہ تحبونہم جو تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو ساری آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو. تم انجیل کو بھی مانتے ہو کہ انجیل اللہ کی کتاب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. تم تورات کو بھی مانتے ہو، تم زبور کو بھی مانتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی. توریت کو بھی تم مانتے ہو جو حضرت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. تم صحف ابراہیم کو بھی مانتے ہو. جتنے انبیاء اور رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے جو اسکرپچرز نازل ہوئے، تم تو ان سب کو مان رہے ہو. وہ تمہارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی جس کو تم پڑھتے ہو اس کو وہ نہیں مان رہے، حالانکہ تمہیں رکھنی چاہیے تھی دشمنی، بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں تم ان کو بہت پسند کرتے ہو، لیکن یہ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم ساری آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے ہیں، یعنی منافقانہ طرز اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عَزُّوا، کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے بارے میں اپنی انگلیاں غصے سے، غصے سے اپنی انگلیاں جو ہے وہ دانتوں سے کاٹتے ہیں کہ مسلمان اسلام اس تیزی پھیل رہا ہے. ہمارے یہاں ینگسٹر جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، بوڑھوں کی تعداد سارے یورپ کے اندر بوڑھے بوڑھے بھرے ہوئے، امریکہ میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. یہ مسلمان قوم جو ہے یہ اس کی ایک بڑی پرسنٹیج
15 اور 20 اور 30 اور 35 سال کے درمیان کی، یعنی جو ورک فورس جس کو کہنا چاہیے، وہ امت مسلمہ کے پاس یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر دے نو ویری ویل. لیکن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو ہوش نہیں ہے، اس نے تو بے ہوشی کی دوا پی ہے. وہ ٹائلینول کی سیرپ پیا ہے روبرٹسن کا جو بے ہوش کر دے، یعنی کہ خالی کھانسی صحیح کر دے، کنجیشن دور نہیں، جو بے ہوش کر دے وہ پی ہوئی اس نے دوا. ہائے ہائے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے میں ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِرَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہارے بارے میں غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خوب جان رہا ہے. آپ نے یہ بڑی آیت کا ترجمہ سن لیا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار مدینہ سے کیا. انصار مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے. اسلام سے پہلے ان قبائل کی، اوس اور خزرج کی، آپس میں ٹھنی رہتی تھی، بڑی لڑائی رہتی تھی. مدینہ کے یہودی یہ بھی 3 قبیلوں کے اندر تقسیم تھے. یہودیوں کا کام یہ تھا کہ جب تک یہ اوس اور خزرج نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مدینہ میں جو یہودی تھے ان کا کام یہ تھا کہ ایک قبیلہ یہودیوں کا اوس کا حلیف بن جاتا، ساتھی بن جاتا، اور دوسرا خزرج کا حلیف بن جاتا، ان کا ساتھی بن جاتا. اور اس طرح وہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور اپنا کام نکالتے رہتے تھے، اپنے مفادات حاصل کرتے رہتے. ان کا ایک مفاد کیا تھا؟ اس زمانے کے جو یہودی تھے ہتھیار بنانے کا کام کرتے تھے. تو ہتھیار تو صلح صفائی کے دوران استعمال ہی نہیں ہوتا. صلح صفائی کے دوران کیا استعمال ہوتا ہے؟ پھل فروٹ استعمال ہوتا ہے. آئیے آپ بھی کھائیے، فروٹ سرو ہوگا، کھانا سرو ہوگا، حلوہ پکایا جائے گا، کھیر بنے گی، خود بھی کھائی جائے گی اور دوسروں کو بھی کھلایا جائے گا. لیکن یہ جو تھے اوس اور خزرج کو آپس میں ٹھنا کے رکھتے تھے. فائدہ کیا لیتے تھے؟ سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ تھا کہ ان کے ہتھیار فروخت ہوتے تھے، ہتھیار بناتے تھے. وہ اس طرف اوس کو فروخت کر رہا ہے اور یہ دوسری طرف خزرج کو فروخت کرتے تھے. دوسری یہ تھی کہ یہ یہودی تھے تو قلت میں، مائنورٹی میں تھے، لیکن قلت کے باوجود انصار مدینہ پر اپنی بالادستی، اپنی گرفت قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کی معیشت اور سیاست پر چھائے ہوئے تھے. یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات بیان ہو رہی ہے. تقریباً سمجھ لیں 1500 سال پہلے، 1500 ایئرز بیفور کی بات ہو رہی ہے. جب اوس اور خزرج دونوں قبائل مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور اپنے سابق یہودی دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ملتے رہے. لیکن یہود کو مسلمان اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جو بغض و عناد تھا، اس بنا پر وہ کسی مسلمان کے ساتھ مخلصانہ روش اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ان یہودیوں نے منافقانہ روش اختیار کر لی تھی. ظاہراً وہ انصار کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے مگر دل سے ان کے سخت دشمن ہو گئے تھے. اس ظاہری دوستی سے وہ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ایک یہ کہ کسی طرح مسلمانوں میں آپس میں فتنہ فساد پیدا کریں، جیسا کہ ایک یہودی شماس ابن قیس نے کیا تھا، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے جماعتی اجتماعی راز ان سے لے کے دشمنوں تک پہنچائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلم کے ساتھ دوستیاں گانٹنے سے منع فرما دیا. یہود کے ساتھ مسلمانوں کا جو بغض و عناد ہے اس کا عالم یہ تھا کہ ان کے منہ سے بعض اوقات ایسی بات نکل جاتی تھی جو ان کی مسلمانوں کے ساتھ گہری دشمنی کا پتہ دے جاتی تھی.
اور حسد اور دشمنی کے مارے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ سوچو، کبھی کبھی ان کے منہ سے کیسی بات نکل جاتی ہے، جیسی یہ تمہارے متعلق غلط سوچ والی بات منہ سے نکال رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بغض اور کینہ یہ دلوں میں تمہارے لیے رکھتے ہیں، ان کی دوستی میں تم کو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اس وقت کی بات بتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اس وقت کے لوگوں کے لیے آیا تھا، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ آج کے مسلمان چاہے وہ حکمران ہوں یا عوام ہوں، یہاں رہنے والے ہوں یا وہاں رہنے والے ہوں، ان آیات کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ آیا ان آیات کی روشنی میں ان کا کردار ہے کیسا۔ ایک گوری چمڑی والی آ جائے نا، پورا کنبہ جو ہے نا اس کی دعوت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ آج تو میری مہمان، کل میرے یہاں دعوت ہے، کہے گا میرے یہاں دعوت ہے، میرے یہاں دعوت ہے، سب کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی قرآن باتیں بتا رہا ہے اور مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، اور سوچ کہ دروازے کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں، ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، نہیں، ان کے ساتھ کاروباری تعلقات، ان کے ساتھ سماجی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہم ان کی محبت اور دوستی میں ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ایسا نہیں کہ ان سے ایک کانٹیکٹ لینے کے لیے جو ان کی خواہشات ہیں ان کی خواہشات کے اوپر آمنا و صدقنا کرتے رہیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو ان کو وہ بڑی بری لگتی ہے۔ تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، تمہارے ملکوں میں ترقی ہو، تمہارے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، سائنس ٹیکنالوجی کے ماہر بنیں، تمہارے یہاں نیچرل ریسورسز آ جائیں، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب بھلائی کی باتیں ہیں نا۔ اگر بنگلہ دیش میں تیل نکل جائے، اتنا تیل جتنا ایران میں سعودی عرب میں ہے، تو مسلمان تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو ایک اسلامی ملک کا بھلا ہوا، اس کو اب یہ مالا مال ہو جائے گا، پل بھی بنیں گے، روڈ بھی بنے گا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی بنیں گی، انسٹیٹیوٹ بھی بنیں گے، ترقی ہوگی، ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا ہے۔ اور ڈھاکہ سے انوارہ تک روڈ بھی ڈبل ہو جائے گا، ابھی تو سنگل ہے نا، بہت ٹریفک ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جب پیسہ آئے گا تو نو پرابلم، پھر تو ڈبل کیا 4 روڈ بن جائیں گے، 2 جانے کے لیے 2 آنے کے لیے۔ لیکن آپ یہ سوچو تکلیف کس کو ہوگی؟ بس یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے باہر ہوں گے، سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوگی۔ یہی بات قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو یہ ان کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ناگہانی آ جائے، کوئی تکلیف والی بات ہو جائے، یفرحوا بہا، تو وہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی قوموں کو انڈیویجول اور کلیکٹیولی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتا رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے وہ؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہے، صبر کا کیا معنی ہے؟ اگر تم جم کے رہے،
اپنی زندگی استقامت کے ساتھ جم کے، یعنی جو تمہارا پروگرام ہے اپنے پروگرام کے عین مطابق چلتے رہے. راستے میں جو تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ہرڈلز آ رہے ہیں، آبسٹیکلز جو آ رہے ہیں، ان کو ہٹاتے ہوئے بس سیدھے آپ چلتے رہے جس راستے پہ چل رہے ہیں اپنے پروگرام کے مطابق. اللہ فرماتے تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم اپنے پروگرام کے مطابق چلتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقویدار بنے رہے. کیا مطلب تقوی کا؟ یعنی عبادت کے ذریعے تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ برقرار رہا. سمجھ بات آئی؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم اپنے پروگرام کے مطابق چلتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقویدار بنے رہے، یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے بنے رہے. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کا مکر و فریب کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں، وہ جتنے بھی مکر و فریب کے جال بنا لیں، ان کا مکر و فریب قید، ان کا مکر و فریب، ان کی مکاریاں، ان کی چالاکیاں، ان کی سیاست تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے ان کو وہ جو کام کر رہے ہیں. جو کام وہ کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب طرف سے گھیرے ہوئے. اب یہاں پر صبر کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا، پھر صبر کی ڈیفینیشن سننے بہت دفعہ بتائی کہ صبر کی ڈیفینیشن ہے مختصر ترین کف النفس علی المکروہ. بہت بار بار یہ جو اہم امور، اہم باتیں جو ہیں، ان کی طرف بار بار ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. صبر کا مفہوم ہمارے لوگ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے افراد، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، آپ اس ظلم کو، اس تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرتے رہیں، اس کا نام صبر ہے. اصل میں اس کا نام صبر نہیں ہے، اس کا نام ہے ظلم سہنا. صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حالات آپ کے خلاف ہوں، ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ آپ کے فیور میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا ایک پروگرام تشکیل دیا اور اس پروگرام کو آپ نے اپنے پروگرام کو ریویو کیا اور اس کو ری سیٹ کیا. اب آپ کو بالکل آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ میرا یہ پروگرام چاہے وہ آگے بڑھنے کا ہو، تعلیم حاصل کرنے کا ہو، گھر بنانے کا ہو، مسجد بنانے کا ہو، کوئی بھی کام کرنے کا ہو، آپ ابھی یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ اگر میں اس اپنے پروگرام کو، اپنے مائل سٹون تک میں پہنچ جاؤں تو سمجھ میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے وہ آپ کا دینی نقطہ نظر ہو یا کوئی دنیاوی نقطہ نظر ہو. اب جب آپ نے اپنے پروگرام کے متعلق کام شروع کیا، راستے میں جتنی بھی تکلیفیں، پریشانی، مشکلات آ رہی ہیں، آپ آہستہ آہستہ سب کو عبور کرتے ہوئے، ساری تکلیف کی گھاٹیاں آپ جو ہے ان کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کا یہ ہے صبر کہ آپ اپنے پروگرام، کوئی آ رہی ہے، ہوا آپ کے مخالف چل رہی ہے، لوگ آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ اپنے پروگرام کے مطابق سیدھے چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے صبر. یہ میں بار بار اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ذہن سے نکل جاتی ہے بات، نمبر 1. نمبر 2، بار بار بیان کرنے سے موٹیویشن ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں کسی طرف سے کمزور پڑ رہے ہیں تو وہ کام کرنے کا ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے. صبر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو ہی آگے بڑھانا چاہیے. اپنے پروگرام، حالات کیسے بھی ہوں، اپنے پروگرام کے مطابق سیدھے چلتے چلے جانا اور اپنے گول کو حاصل کر لینا. سمجھ لو کہ صبر حاصل ہو گیا. کف النفس عن المکروہ.
اللہ اب آگے اللہ تبارک و تعالی پہلے اللہ نے بیان کر دیا بدر کا واقعہ سورہ آل عمران کے ابتدا میں، یہاں بھی آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر احد کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس وقت کو یاد کرو، جنگ احد کا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے اپنے گھر سے، صبح کو نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بٹھانے لگے، مقاعدہ، اپنے ٹھکانوں میں، اپنے مورچوں میں، للقتال، لڑنے کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے اس صبح کے وقت کو یاد کرو جب اللہ کے نبی نماز کے بعد گھر سے نکلے مجاہدین کو لے کے۔ مسلمانوں کو جتنے بھی مسلمانوں نے لڑائیاں لڑی، ان لڑائیوں میں سب سے زیادہ زحمت مسلمانوں کو احد میں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی آگے بدر کا ذکر ہے۔ بدر سے پہلے، حالانکہ بدر کا معرکہ پہلے ہوا، لیکن مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی احد میں زیادہ پڑی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں۔ چونکہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس تکلیف کے بعد پھر کوئی آسانی آئے تو انسان آسانیاں سہتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بدر میں اللہ کی تقدیر کا مظاہرہ ہوا اور احد میں اللہ کی تدبیر کا مظاہرہ ہوا۔ وہاں تقدیر الہی نے کام کیا تھا، یہاں تدبیر کے ذریعے کام ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر کے بعد مجاہدین کو لے کے نکلے تو ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ صبح سویرے جو کام کیا جائے گا وہ صحیح ہوگا، برکت والا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک درس فجر کے بعد ہوتا تھا بہت اعلیٰ تھا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا میری امت کو، میری امت کے لوگوں کے سویرے سویرے کے جو کام ہیں اس میں برکت عطا فرما۔ میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن آنکھ نماز کے بعد بھی جو ہے نا بند رہتی ہے، باوجود چاہنے کے نہیں جا سکتا، پتہ ہے نا، یہ ہے معرفت کی بات ہے جس کو یہ درویش ہی سمجھ سکتا ہے۔ حضور علیہ غزوہ احد جو تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پروگرام تھا کہ احد کی لڑائی جو ہے، احد کا معرکہ، یہ شہر کے اندر لڑا جائے، مدینے کے۔ اور جب آپ نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ نہیں جی باہر نکل کے لڑنا چاہیے، کھلے میدان میں باہر نکل کے لڑنے والوں، جو لڑنے کا مشورہ دینے والے جو تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو somehow کسی وجہ سے وہ بدر میں شرکت نہیں کر چکے تھے، نہیں کر سکے تھے کسی وجہ سے۔ اب ان کے اندر جذبہ بھی تھا اور جوش بھی تھا اور شہادت کا ولولہ بھی تھا اور کفر سے لڑنے کا ولولہ بھی تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کھلے میدان میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ بات میجورٹی کے ساتھ آ گئی کہ جی باہر ہی لڑا جائے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے اور پھر جنگی سامان جو تھا وہ پہن کے آپ گھر سے باہر آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس بات کے اوپر آمادہ نہیں تھی۔ صحابہ نے بھانپ لیا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف رکھیں،
ہم لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کا پیغمبر جنگی لباس پہن لیتا ہے تو وہ پھر گھر میں نہیں بیٹھتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے صحابہ باہر لڑے اور وہ گھر کے اندر بیٹھا رہے۔ ہاں ایک یہ کیفیت ہے کہ کسی کو علم دے کے اور قیادت کا جھنڈا دے کے بھیجا جائے، جس طرح حضور نے بہت سے ایکسپیڈیشن میں لوگوں کو بھیجا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ موجود ہو قریب میں اور گھر کے اندر بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ابتدائی، کیونکہ کفار کو بدر میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا تو وہ تیار ہو کے آئے تھے اور وہ تعداد میں 3000 سے زائد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار، اس کو بھی اس مشورے میں شامل کیا تھا۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، یہی مشورہ اس نے دیا تھا کہ اسٹریٹجی یہی ہے اسی وقت کے مدینے کے اندر لڑی جائے یہ جنگ۔ لیکن صحابہ کا مشورہ حضور علیہ السلام نے مانا۔ حضور کی خود دیکھیں، حضور کی خود بھی رائے یہ تھی، لیکن جب صحابہ نے کہہ دیا، زیادہ لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی باہر ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپینین کا، ان کے رائے کا احترام کیا۔ اور آپ نہ چاہنے کے باوجود بھی، نہیں تو نبی ایک حکم دیتے، نبی کا حکم تو سارے حکام پہ بھاری ہے نا، سوائے اللہ کے حکم کے، کوئی چیلنج کر بھی نہیں سکتا نبی کے حکم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رسپیکٹ دی، کہا ٹھیک ہے تم چاہتے ہو تو پھر باہر ہی ہوگا۔ مسلمان تعداد میں تھے 1000، 1000 کے مقابلے میں تھے 3000، اور یہ اتنا بڑا بدماش تھا عبداللہ ابن ابی کہ یہ بھی اپنے لوگوں کو لے کے گیا اور میدان جنگ کے بعد کہنے لگا حضور سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اندر جنگ لڑی جائے، آپ نے میری بات نہیں مانی، لہذا میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے جو تعداد میں 300 تھے واپس آ گیا، بیک آؤٹ ہو گیا جنگ سے۔ تو 1000 میں سے 300 نکل گئے تو باقی رہ گئے 700۔ 700 کا مقابلہ تھا 3000 سے زائد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو بٹھایا کہ تم کو یہاں بیٹھنا ہے، تم کو یہاں کھڑے ہونا ہے، تم کو یہاں آنا ہے، ہر ایک کو اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے تھے اور اپنے ساتھیوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، ڈیوٹیاں لگا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو، ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان منکم تم میں سے دو گروہ نے، دو گروپ نے یہ ارادہ کیا، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں۔ دیکھیں ہر جگہ جہاں افراد کا مجموعہ ہوتا ہے وہاں مختلف الخیال، مختلف الاذہان اور مختلف سوچ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ صحابہ میں بعض یہ تھے کچھ بھی ہو لڑ جائیں گے، مر جائیں گے حضور کے نام پہ، اللہ کے نام پہ۔ بعض ایسے تھے کہ وہ تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، جیسے کہ بھئی ایک تو مقابلے میں 3000 ہیں، ہم پہلے ہی 1000 تھے اور 300 نکل گئے، اب رہ گئے 700۔ اللہ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو بات آئی اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اذ اس وقت کو بھی یاد کرو، ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان منکم تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا بھی کارساز تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور صاحبان ایمان اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج جمعے کو توکل پہ سنا نا، توکل ہے کیا؟ مدینے کے دو قبیلے تھے مدینے میں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ ایک اوس خاندان سے تھا، دوسرا خزرج کے قبیلے سے تھا۔ انہوں نے شروع میں یہ ارادہ کیا، یہ ان دونوں کا بیان اللہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے دو گروہ نے یہ چاہا، یہ ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں۔ مطلب کیا تھا؟ 3000 سے زیادہ وہاں ہیں، اسلحہ بھی بہت ہے، مریں گے ہم یہاں پر، لہذا بھاگ چلو۔ شروع میں انہوں نے یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بھاگ جائیں، مشکل لڑائی ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، لوگ کم ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید ہم مسلمان کفار کے سامنے ٹھہر نہ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، وہ ثابت قدم رہے، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی واللہ ولیہما کہہ کے، کہ دل تو ہار رہے تھے لیکن تھے پکے مومن۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا، دونوں گروہوں کا، یعنی بنو حارثہ کا بھی اور بنو سلمہ کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں جماعتوں کا کارساز ہے۔ اللہ نے عین موقع پر ان دونوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی مدد فرمائی کہ وہ غلطی سے بچ گئے۔ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر اپنا دل چھوڑنے لگے تھے، لیکن چونکہ مسلمان سچے تھے، پکے مسلمان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، دلوں کو توانا اور طاقتور بنا دیا۔ ورنہ اگر بھاگ جاتے تو منافقین کہلاتے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، جس طرح منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کہ اپنے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ عین موقع پہ کوئی اور بندوبست بھی نہ کر سکے، عین موقع ساتھ لایا اپنے لوگوں کو، خود بھی آیا، لیکن وہاں پر پہنچ کے میدان احد میں کہا کہ جی آپ نے میری بات نہیں مانی، لہذا میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ واک آؤٹ کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں کہ جاؤ ہم نہیں کھیلتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صاحبان ایمان اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اپنی اٹموسٹ کوشش کرنے کے بعد اپنا رزلٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، پوری ہمت سے کام لیتے ہیں، پوری دل جمعی اور طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اپنے اوپر نہیں لیتے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، باقی آگے جو ہے فتح یا شکست تیرے ہاتھ میں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ کیا لفظ ہے؟ اذلہ، اذلہ یہ جمع ہے، پلورل ہے ذلیل کا، ذلیل، ذلیل ہم تو اپنی زبان میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں ذلیل کا مطلب ہے کمزور۔ اذلہ، ذلیل، اذلہ، ذلیل سنگولر، اذلہ پلورل، جیسے دلیل، دلیل، دلیل کی جمع ہے ادلہ، اسی طرح ذلیل کی جمع ہے اذلہ۔ یہ وہ والا ذلیل نہیں ہے کہ جو ہم اپنی کہ تم بڑے ذلیل ہو، یہ وہ والا ذلیل نہیں ہے جن معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ، بلکہ کمزور، کم حوصلہ۔ اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ کیونکہ بدر میں تکلیف بھی اٹھائی، زحمت بھی ہوئی، حضور کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے، حضور نے خواب دیکھا کہ میدان احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے اس کے اندر ایک نشان پڑ گیا، یعنی کہیں سے وہ ذرا بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری تعبیر، حضور نے اپنا خواب سنایا اور پھر تعبیر بھی بتائی۔ تعبیر حضور نے یہ فرمائی کہ میرے ساتھیوں میں سے
بڑا اہم اور اللہ کا بڑا مقرب وہ اس میدان کے اندر شہید ہوگا۔ یہ جو تلوار کے اندر یہ دندانہ ایک ٹوٹا ہے نا، جیسا نشان پڑا دندانے کی طرح، اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو کون شہید ہوا تھا غزوہ احد کے اندر؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا۔ وحمزۃ اسد اللہ و اسد الرسول، حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم حالانکہ اس وقت تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا شکر کر سکو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام کو یاد فرما رہے ہیں، ایک اور مقام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اِذْ تَقُولُ، اِذْ اس وقت کو یاد کرو، تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم مومنین سے یہ کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم کو تمہارا رب مدد پہنچائے؟ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا، یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقت والے اور وسائل والے، ریسورسز والے دشمن کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا خیال، بے شک آپ لڑیں گے لیکن خیال تھوڑا سا آپ کا ڈاواڈول ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس وقت کو بھی تو یاد کریں جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم کو تمہارا رب مدد پہنچائے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، 3000 اتائے ہوئے قطار در قطار فرشتوں سے، اللہ کی طرف سے 3000 فرشتے تمہاری مدد کو اتر جائیں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ چلیں یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر مزید تھوڑا سا بدر اور احد کا بیان کر کے انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔